فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله خالق العباد وساطه البلاد، ومصيل الوهاد ومغزب النجات، ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل، خرت له الجبال ووحدته الشفاء، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الحجازي العربي الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد، صاحب التاج والمنبر والقطبة والمقبر والجبين العطهر والحسب الأشهر والنسب الأنور والخد الأحمر، سيدنا ومولانا وهادينا والشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقاعدة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وصلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين، وعلى أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الهجى وكهف الورى وورثة الأنبياء ومثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا وعلى صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والصلح الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والعلوم الجعفرية والحلول الكاظمية والحجج الرغبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة المهدبية. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاص
نواصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وولايتهم أجمعين من حين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. صلوات بر محمد. گزارش ہے امام عصر کے ظہور میں تاجیل کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اول کلام میں گزارش ہے حضرات سے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے جن کے اسماء کو شمار کیا جا رہا ہے ان کی ارواح کو ایصال فرما دے. مرحومہ امیر فاطمہ بنت انصار حسین مرحوم ابن ابرار حسین، کنیزہ خاتون بنت اشفاق حسین، مناظر حسین ابن عزیز حسین، ان کی ارواح کو ایصال فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد. بسم الله صل على محمد. اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، بیماریوں کی شفایابی کے لیے اور اس دربار میں حاضری کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات الحمدللہ. میں نہایت ہی شکر گزار ہوں آپ تمام مومنین کا کہ آپ اس قدر توجہات کے ساتھ مسلسل یہاں تشریف لا رہے ہیں اور مجھ جیسے کے بیان کو اپنی اعلیٰ سماعت میں جگہ دے رہے ہیں. اور خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں ان علماء کرام کا کہ جو آج سر بزم میری حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف فرما ہے، اور وہ شعراء ذوی احترام اور مرثیہ گاہان اہل محمد اور اہل بیت علیہ السلام کے دربار میں اپنا خصوصی افتخار رکھنے والے تمام عزاداران سرکار سید الشہداء کا شکر گزار ہوں کہ وہ بھرپور توجہ کے ساتھ میرے بیانات کو سماعت فرما رہے ہیں اور بھرپور دعاؤں سے مجھے نواز رہے ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں اور آپ کے سفینہ سماعت پر جو میرا سفر رواں دواں ہے وہ الحمدللہ اپنی 8ویں منزل میں قیام کر رہا ہے. اور مسلسل ان مجالس میں عرض کرنے کا مقصد یہ رہا اور محل گفتگو یہ رہا کہ ہمیں فرش عزا تک اس لیے لایا گیا کہ ہم کربلا تک پہنچیں، اور کربلا اس لیے پہنچایا جا رہا ہے کہ ہم خدا تک پہنچیں. اور میں نے آپ کی خدمت میں کل کی مجلس تک یہ عرض کر دیا کہ آل محمد کے یہاں کربلا کسی اتفاق کا نام نہیں ہے بلکہ کربلا انتخاب کا نام ہے. اور اس کے اوپر نہ جانے کتنے دلائل موجود ہیں اور کتنے وظائف اور کتنے صفحات تواریخ موجود ہیں کہ جو اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ کربلا کے لیے اللہ نے ایک نظام قائم کیا جو دور انبیاء سے لے کے دور غیبت تک کا ہے. آپ محسوس کریں دور غیبت تک بھی روایات غیبت کو بھی اگر بغور دیکھا جائے تو وہاں بھی کربلا کی شرکت نظر آتی ہے. آپ کے کیسے نظر آتی ہے تو سب سے پہلی روایت یہی ملتی ہے کہ جب آنے والا پردے سے آئے گا تو اکیلا نہیں آئے گا،
ان 72 کو بھی اپنے ساتھ لے کے آئے گا کہ جن کی حسرتیں کربلا میں نہیں نکل پائی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہور سے بھی کربلا کا اہم ترین رشتہ ہے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلسل اللہ نے نظام کربلا کو دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور امیر المؤمنین نے بھی اس نظام کو دنیا کے حوالے کیا اور اپنے ائمہ کے درمیان بیان کیا۔ کل میں نے عرض کیا کہ ائمہ کے اصولوں میں سے یہ رہا کہ مولا حسن بھی جب موجود تھے اور امام حسین نے گریہ کیا مولا حسن کے وقت آخر، تو اس وقت بھی مولا حسن نے ان تمام مجمع کے درمیان کے جو وہاں بالائے سر موجود تھا، مولا نے کربلا کو یاد کیا، امیر المومنین نے کربلا کو یاد کیا۔ اور ایک جملہ آج کہہ رہا ہوں اور آج کی مجلس سے متصل ہو رہا ہوں، یقیناً ہم یقین نہیں کرتے کہ ائمہ بھی کربلا کے لیے تیاریاں کر رہے تھے اگر باب دعا میں علی کی دعا موجود نہ ہوتی۔ توجہ کیجئے گا، اگر باب دعا میں امیر المؤمنین کی دعا موجود نہ ہوتی، آپ نے کون سی دعا؟ دیکھیں حضرت نے بے پناہ دعا ہمیں عنایات فرمائی ہے، لیکن ایک وہ دعا ہے جو خود کے لیے مانگی ہے۔ نہیں غور کر رہے ہیں، نہیں کر رہے آپ؟ یعنی وہ مانگ رہا ہے کہ جس کو اللہ نے یہ شان بے نیازی دی کہ کبھی زبان ہلانے کی زحمت بھی اللہ کو گوارا نہ تھی۔ یہ اللہ کا انتظام تھا کہ میں تم ہمارے ولی ہو تو ہم آپ کو یہ شان بے نیازی دیتے ہیں علی کہ آپ کو ہر عظمت بغیر مانگے ملے گی۔ آپ توجہ کیجئے گا، ہر عظمت بغیر مانگے ملے گی۔ بھئی کون سی عظمت ہے؟ دامن علی میں جو ستارہ ہے عظمت چمک رہے ہیں، آسمان ولایت پر جو آفتاب عظمت روشن ہے، کیا وہ عظمتیں علی کی مانگی ہوئی ہیں؟ کیا ان میں سے کسی ایک عظمت کو میرے مولا نے مانگا تھا؟ علی امام کل بغیر مانگے بنے، علی دانا سبن بغیر مانگے بنے، علی وارث علم لدنی بغیر مانگے ہوئے، علی خطیب منبر سلومی بغیر مانگے ہوئے، علی امام حق بغیر مانگے ہوئے، علی سید الخلق بغیر مانگے ہوئے، علی امام مبین بغیر مانگے بنے، علی کو تمغہ حبل المتین بغیر مانگے ملا، علی کو دامادی رسول کا شرف بغیر مانگے عطا ہوا، علی زوجہ بطول بغیر مانگے بنے۔ ارے شان بے نیازی کا عالم تو یہ تھا، اور اللہ اور قدرت نے بھرم اتنا رکھا کہ اگر میدان جنگ کے درمیان تلوار ٹوٹ گئی پھر بھی علی نے مانگا نہیں، بغیر مانگے تلوار۔ یہ شان عظمت علوی ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ میرا وسیع ہے، میرا بنایا ہوا علی ہے، لہذا کائنات کی ہر شے کو اس شخص کا محتاج بناؤں گا، اسے کسی کا محتاج نہیں بناؤں گا۔ آپ غور کر رہے ہیں، لہذا یہ شان بے نیازی اللہ نے عطا کی۔ ہاں میرے علی، ہم ساری عظمتیں آپ کے دامن میں بغیر مانگے عطا کریں گے۔ خیبر کا علم بغیر مانگے ملے گا، ہجرت کا بستر بغیر مانگے ملے گا، حسنین سے بیٹے بغیر مانگے ملیں گے، زینب کلثوم سی بیٹیاں بغیر مانگے ملیں گی، دامادی نبی کا شرف بغیر مانگے ملے گا، دہلیز میں ستارہ بغیر مانگے اترے گا، اشاروں سے سورج بغیر مانگے بتلے گا، اشاروں سے سورج بغیر مانگے پلٹے گا۔ یا علی آپ کو کیا چاہیے؟ کعبے میں ولادت بغیر مانگے ہوگی، غدیر میں اعلان ولایت بغیر مانگے ہوگا، امامت میں سردار امامت بغیر مانگے بنے گے، خلافت میں خلیفہ برحق بغیر مانگے ہوں گے۔ حق تو یہ ہے کہ جو آپ کی خلافت کو چھوڑے گا اسے بھی اتنا مجبور کروں گا کہ ایک دن دوبارہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہو، دوبارہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوا نظر آئے گا، بھلے ہی زمانوں بعد سمجھ میں آئے
آئے لیکن آپ کے دروازے پہ آئے گا اور آپ کو کسی چیز کو مانگنے کے لیے نہیں جانا ہوگا. یہ شان بے نیازی عطا کرتے کرتے جب یہ بے نیازی شان سے علی کا عظمتوں کا آسمان سج گیا اور ہر ستارہ عظمت آسمان علوی پر نظر آنے لگا. کوئی کمی نہیں کی دامن عصمت علوی میں. علم کی بات ہو تو آدم کا علم موجود ہے, تقوی کی بات ہو تو نوح کا تقوی موجود ہے, خلت کی بات ہو تو ابراہیم کی خلت موجود ہے, حیبت کی بات ہو تو موسیٰ کی حیبت موجود ہے, زہد کی بات ہو تو عیسیٰ کا زہد موجود ہے, جمال کی بات ہو تو یوسف کا جمال موجود ہے, کمال کی بات ہو تو محمد کے کمال موجود ملا. علی کو بغیر مانگے ملا. اب سوچئے کہ جسے سب کچھ بغیر مانگے ملا, اگر وہ کچھ نماز شب کے مصلی پہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے مانگے تو اس کی عظمت کیا ہوگی کہ جب سب کچھ بغیر مانگے مل رہا تھا, جہاں حسنین جیسے بیٹے بغیر مانگے مل رہے تھے, وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ نماز شب کا مصلی بچھا کر وہ عابد شب زندہ دار, وہ نبی کا داماد, وہ فاطمہ کا شوہر, وہ ابناءنا, وہ انفسنا کی منزل میں قدم رکھنے والا, وہ صاحب شب بستر ہجرت جب مصلی شب پہ کھڑا ہوا تو کہتا ہے یا اللہ مجھے ایک عباس جیسا بیٹا دے دے, عباس جیسا بیٹا دے دے, شجاع بیٹا دے دے, بہادر بیٹا دے دے. اور کیا آپ نے ایک تو علی کی نماز شب, ایک تو علی کی نماز شب. اول تو آدمی نماز شب کی اہمیت سمجھے, بعد میں علی کی نماز شب کی اہمیت سمجھیے, پھر اس دعا کی اہمیت سمجھیے جو اس نماز میں مانگی جا رہی ہے. آپ غور کیجئے گا. اور علی نے صرف دعا نہیں مانگی بلکہ زمانے پہ ظاہر بھی کیا. عقیل سے کہتے ہوئے نظر آئے کہ عقیل ایک ایسا شجاع خاندان تلاش کرو کہ جہاں سے میرے گھر میں ایک زوجہ آئے کہ جس سے جو بچہ پیدا ہو تو شجاعت میں اپنی مثال ہو. لفظوں پہ غور کیا آپ نے؟ علی نے کیا کہا؟ شجاع خاندان کی عورت تلاش کرو. یہ نہیں کہا کہ شجاع عورت تلاش کرو. یہ غور کیجئے گا, توجہ کیجئے گا. شجاع خاندان کی عورت تلاش کرو, اس لیے کہ کچھ چیزیں مردوں کا زیور ہے, عورتوں کا زیور نہیں ہے. نہیں, صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. فرمایا شجاع خاندان کی عورت تلاش کرو. اچھا یہ کہہ کیوں رہے تھے علی؟ کیا علی کے پاس نگاہ بصارت علوی میں نعوذ باللہ کہیں کچھ کمی ہے کہ جس علی کو زمین پہ بیٹھ کے حجابات آسمانیہ کے ماورا نظر آ رہا ہو اسے کیا شجاع و بہادر خاندان نظر نہیں آئے گا؟ نہیں, دو وجہ تھی. ایک تو زمانے کو بڑے بھائی کی عظمت بتائی کہ اگر نہیں تو جملہ کہوں گا, بہت سب جملہ کہوں گا, اگر ذکر عباس سننے بیٹھے ہیں تو پھر عہد کر کے اٹھے کہ بڑے بھائی کی عظمتوں کا خیال رکھا ہے. اس لیے کہ عباس کے دنیا میں آنے میں سب سے بڑا ہاتھ بڑے بھائی کا ہے. اور کیجئے گا, علی جیسا امام اپنے بڑے بھائی سے مشورہ کر رہا, کیا کہا؟ کہا کہ آپ کوئی شجاع خاندان کی عورت تلاش کریں. اور ایک وجہ یہ بھی علماء نے لکھی کہ اصل میں بڑے بھائی کے احترام کا مسئلہ تو مد نظر تھا, دوسرے عقیل کو کربلا کی پریکٹس بھی کرانا چاہتے تھے علی. بھئی آپ غور کیجئے گا, اس لیے کہ جیسے علی کے یہ بیٹے کربلا میں نظر آئے ویسے ہی افتخار عقیل کے لیے بھی ہے کہ عقیل کے چاروں بیٹے کربلا کے کام آتے نظر آئے. کہ ایسا تو نہیں کہ یہ تربیت علی کی وجہ سے تھا. بہرحال یہ دعا اور اس کے بعد یہ کوشش دونوں بتا رہی ہے کہ کتنے قیمتی ہے عباس. بھائی توجہ کیجئے گا, کتنے قیمتی, ایک تو دعا, دوسرے کوشش, اور علی کی دعا اور علی کی کوشش.
علی کی دعا اور علی کی کوشش، ظاہر ہے کہ جب علی کی دعا اور علی کی کوشش سامنے آئے تو نتیجے میں عباس جیسا قمر بنی ہاشم سامنے آتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب قمر بنی ہاشم دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے قرآن سے نام لکھنے کی رکھنے کی روایت کا آغاز ہوا، اور علی نے قرآن کو کھولا۔ جملہ بدلوں، قرآن نے قرآن کو کھولا، یا علی نے آئینے کو دیکھا کہ آئینے میں کوئی نام نظر آ جائے، آیت نکلی ابوسن قمطریرہ۔ عباس نے، علی نے ابوسن قمطریرہ سے خلاصہ کر کے ایک نام نکالا جو صفحہ ہستی پہ نام بنا عباس۔ اور کیا آپ نے، علی نے پہلا نام قرآن کی مدد سے رکھا جسے عباس کہا جاتا ہے، اور صرف نام نہیں رکھا، جب عباس نام رکھا اور زینب نے پوچھا کہ بابا میرے بھیا کا نام کیا رکھا، کہ میں نے اس بچے کا نام عباس رکھا ہے۔ زینب نے پلٹ کے کہا وہ تو ماتھے کے چتون بتا رہی ہے کہ یہ عباس ہے، وہ تو ماتھے کے چتمن بتا رہی ہے کہ یہ عباس ہے۔ اور اس کے بعد پھر عصمتوں کے آسمان اور عصمتوں کے صاحبان نے پرورش شروع ہوئی، اور ایسی پرورش شروع ہوئی کہ تاریخ کا فقرہ ہے کہ چہرہ قمر بنی ہاشم بنتا نظر آیا۔ لغات کے سارے القاب پیچھے پیچھے چلتے نظر آئے۔ ہم نے دیکھا کہ لفظ فداکاری تھا تو وہ عباس پہ جشنے لگا، لفظ وفاداری تھا تو وہ عباس پہ جشنے لگا، لفظ شجاعت تھا تو وہ عباس پہ زیبا دینے لگا، لفظ فداکاری تھا تو وہ عباس پہ نظر آنے لگا، لفظ برادری تھا تو اس سے بہتر، عباس سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا، لفظ بہادری تھا تو جو بھی دامن گیرے دامن عباس نظر آیا، لفظ وفا تھا تو جو بھی عباس کے قدموں کو پکڑتا ہوا نظر آیا، لفظ شجاعت تھا وہ بھی عباس کے سر کا تاج نظر آیا، لفظ اطاعت تھا وہ بھی پیکر عباس میں ڈھلتا نظر آیا، لفظ اطاعت تھا وہ بھی پیکر عباس میں ڈھلتا نظر آیا، لفظ معرفت امامت تھا وہ عباس کی زبان کی روانی بتا رہی تھی، لفظ اطاعت امامت تھا وہ عباس کی نگاہیں بتا رہی تھی، لفظ ہیبت تھا وہ چہرے کا جلال بتا رہا تھا، لفظ کرامت تھا وہ شباب نونہال بتا رہا تھا، لفظ جلالت تھا وہ نگاہوں کی دسترس بتا رہی تھی، لفظ قوت تھا وہ ہاتھوں کی طاقت بتا رہی تھی، لفظ گرفت تھا وہ پنجے کی ہیبت بتا رہی تھی۔ مکرم لکھتے ہوئے نظر آئے کہ عباس کا ایک لقب ہے ابو الفضل، اور ابو الفضل کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ فضل کے باپ، وہ لکھتے ہیں کہ یہ لقب عباس کو بہت پہلے سے دیا گیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے فضیلتوں کا باپ۔ بار یہ اشارہ کہتا ہے آپ حضرات تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لیتے ہیں، بعد میں واقع آنے والوں کو صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیں حضرات۔ مجھے پتا ہے کہ علی امیر المومنین کا ہر شیعہ اپنی جگہ پہ پہاڑ کے مانند ہے، لیکن پہاڑ پہ جب قرآن فضائل نازل ہو تو تھوڑا بہت حرکت موجود ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں حضرات۔ یہ جملہ پہنچنا چاہیے، شاید ابو الفضل کی یہ تشریح عبد الرزاق کے مکرم کی زبان سے آپ تک ایک تحفہ ہو جائے۔ فرمایا کہ ابو الفضل کا ایک معنی یہ ہوتا ہے، فضل کا معنی ہوتا ہے فضیلت، توجہ کیجئے گا، فضل کا معنی ہوتا ہے فضیلت۔ بھئی آپ دیکھیں اکثر گھروں میں لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، بھلے ہی کسی کا پیسہ مار کے گھر بنوایا ہو، لیکن لکھا یہی رہے گا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل
فضل کسے کہتے ہیں کہ فضائل کو، عطا کو، اللہ کی عطا کو فضل کہا جاتا ہے. فضائل کی جمع فضائل کو بھی فضل کہا جاتا ہے. جناب سلیمان کے لیے قرآن نے کہا کہ جناب سلیمان کو اللہ نے فضل عطا کیا تھا. آپ غور کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب فضیلتوں کو بھی فضل کہا جاتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ عباس کا لقب ابو الفضل اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ عباس فضیلتوں کے باپ کا نام ہے. یعنی عباس اصل فضائل کا نام ہے. نہیں اور جملہ کہوں بھائی، باپ اور بیٹے کا رشتہ یہ ہے کہ شریعت بیٹے کو اجازت نہیں دیتی کہ باپ سے آگے بڑھے، اور اگر بار بار بیٹا عمدن باپ سے آگے بڑھے تو کبھی کبھی باپ کے بغیر آنکھ کیے بیٹا آنکھ ہو جاتا ہے. اسی لیے امام کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی اپنے والد کے ساتھ چلو تو کوشش کرو کہ ہمیشہ ان سے پیچھے قدم رکھو، ہمیشہ ان کے پیچھے پیچھے چلو. اس لیے کہ اگر تم نے بے احترامی میں باپ سے آگے قدم رکھا اور بار بار اور استمرارن ایسا کیا تو ہو سکتا ہے کہ تم آنکھ ہو جاؤ. اب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر ہمیں اپنی ولدیت بچانی ہے تو باپ کا احترام ضروری ہے، اور ضروری ہے کہ باپ کے پیچھے پیچھے چلے. اب اگر فضیلتوں کو اپنی فضیلت بچانی ہے تو انہیں عباس کے پیچھے پیچھے چلے. اگر فضیلتوں کو اپنی اصل بچانی ہے تو انہیں عباس کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا. عباس آگے چلیں گے، لشکر فضائل پیچھے چلیں گے. عباس آگے ہوں گے، وفاداری پیچھے ہوگی. عباس آگے ہوں گے، علمداری پیچھے ہوگی. عباس آگے ہوں گے، فداکاری پیچھے ہوگی. عباس آگے ہوں گے، عباس آگے ہوں گے، عبادت پیچھے ہوگی. عباس آگے ہوں گے، معرفت پیچھے ہوگی. اب سمجھ میں آیا؟ عباس سے وفاداری کو، عباس میں وفاداری کو نہ ڈھونڈو، وفاداری میں عباس کو ڈھونڈو. عباس میں اطاعت کو نہ ڈھونڈو، اطاعت میں عباس کو ڈھونڈو. اس لیے کہ عباس سر تا بقدم مجسمہ اطاعت کا نام ہے. شاید یہی تو وجہ تھی کہ جب علی نے ایسا بیٹا مانگا تھا تو ایسا ہی بیٹا بھی دنیا میں تشریف لایا کہ جو وارث ذوالفقار ہونے کے بعد جب بھی ابو الفضل عباس سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، فرمایا انا عبد من عبید الحسین، میں حسین کے غلاموں میں سے غلام ہوں. اب اور کسی جملے پر میں حسین ابن علی کے غلاموں میں سے غلام ہوں. یعنی وہ صاحب فضیلت، وہ صاحب کرم. اور یاد رکھیے دیکھیں ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ ہم نے ابو الفضل عباس کو صرف شجاعت کے آئینے میں دیکھا اور وہ بھی نہیں سمجھ پائے. لیکن مسئلہ یہ بھی کہ ڈیفینیشن پہ سارا دار و مدار ہوتا ہے کہ آپ کسی لفظ کی تعریف کیا کر رہے ہیں، اور تعریف کرنے والے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس کی ظرفیت کیا ہے اور یہ کہاں تک پہنچا ہے. اب آپ صاحب کسی کوئی تعریف کر رہا ہو کہ یوسف صاحب بہت بہادر ہے، آپ کہتے ہیں کتنے بہادر ہیں، کاغذ بھاڑ دیتے ہیں. اب آپ کیا اس سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ کتنے بہادر ہیں؟ یعنی تعریف کرنے والے کے ذہن میں بھی خود شجاعت اور بہادری کا تصور نہیں موجود ہے. اب وہ بتا رہا ہے کہ یہ بہادر تھے، یہ بہادر ہے. آپ اس سے پلٹ کے کہیں گے پہلے جائیے بہادری کا معنی سمجھ کے آئیے، پھر کہیے کہ بہادری کسے کہتے ہیں. آپ اور بھی جگہ بہترین اس پہ جا رہا ہوں آپ کو. پھر سمجھیے گا بہادری کسے کہتے ہیں. اصل میں ہمارے یہاں بھی مسئلہ یہ ہوا کہ اتنا زیادہ لفظ شجاع اور لفظ شجاعت مشہور ہوا کہ ہم اصل معنی شجاعت سے غافل ہو کر شجاعت کا معنی جرأت کرنے لگے. حالانکہ جرأت بھی عربی گرامر کا لفظ ہے، شجاعت بھی عربی گرامر کا لفظ ہے. آپ کسی سے بھی پوچھے مولا عباس شجاعت اس کا کیا معنی ہے، پڑھ پڑھ کے حملہ کرتے تھے، یہ تو جرأت کا معنی ہے. ان کے سامنے کوئی رک نہیں پاتا تھا، یہ تو جرأت کا معنی ہے، ہیبت کا معنی ہے. ان کی آنکھوں میں اتنا تیور ہوتا تھا کہ ان کے سامنے کوئی آنکھ نہیں اٹھا پاتا تھا، یہ جلال کا معنی ہے. تو پھر شجاعت کا معنی کیا ہوگا؟
ابوالفضل العباس کو ائمہ نے بار بار شجاع کہا ہے اور ان کی شجاعت کے قصے سنائے جاتے تھے. اصل میں مسئلہ یہ ہے، سنیے غور سے سنیے، ایک تمہید اور نتیجہ اور اہم ترین میسج. اللہ نے جب اپنی مخلوقات کو خلق کیا تو مخلوقات کو اللہ نے کچھ کوالٹیز کے ذریعے سے بانٹا، ان کے درمیان ڈفرینس قائم کیے. جیسے اللہ کی پہلی مخلوق ہے ملک، ہادیوں کے بعد، ملک کے بعد اللہ نے اور مخلوقات خلق کی. اہم ترین اللہ کی 3 مخلوقات نظر آئی جنہیں اللہ نے 4 کوالٹیز سے بانٹا. جب اللہ نے ملک کو خلق کیا تو اسے صرف عقل عطا کر دی، صرف اور صرف عقل، اس کے پاس کچھ نہیں تھا. اس کے بعد اللہ نے جب حیوان کو خلق کیا تو حیوان کو صرف اور صرف خواہشات عطا کر دی. یعنی یہ خواہشات پہ رکا، وہ عقل کے آخری مرحلے پہ رکا، لیکن انجماد دونوں کے یہاں نظر آیا. اس لیے کہ اگر آپ آخری درجے عقل پہ پہنچ جائیں پھر بھی انجماد ہے، اور آخری درجے شہوت پہ پہنچ جائیں پھر بھی انجماد ہے. پھر اللہ نے جب انسان کو خلق کیا تو انسان کو قوت واہمہ دی، اس کے بعد خواہشات دی، قوت واہمہ دی، اس کے بعد خواہشات عطا کی، خواہشات عطا کرنے کے بعد قوت غضب دی، اور قوت غضب عطا کرنے کے بعد قوت عقل دی. حالانکہ یہ تینوں چیزیں حیوان کے یہاں بھی تھی، یعنی قوت واہمہ بھی تھی، قوت غضب بھی تھی، اور قوت خواہشات اور شہوت بھی تھی. لیکن وہاں وہ جو چوتھی چیز نہیں تھی اسے عقل کہا جاتا ہے. لیکن جب انسان کو بنایا تو انسان کو قوت واہمہ بھی دی، قوت غضب بھی دی، قوت شہوت بھی دی، اور قوت عقل بھی دی. تین کی تینوں مخلوقات میں 4 چیزوں سے ڈیفرنٹ نظر آیا. فرشتوں کے پاس صرف عقل، جانوروں کے پاس صرف 3 قوتیں، شہوت، واہمہ، غضب، اور انسان کے پاس ان 3 کے ساتھ ساتھ وہ چوتھی بھی موجود ہے کہ جسے عقل کہا جاتا ہے. پھر اللہ نے انسان کے ہاتھوں پہ یہ چھوڑ دیا کہ اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم ان تینوں کو اس چوتھے کا تابع بنا دو. ان تینوں طاقتوں کو، قوت غضب کو، قوت شہوت کو، قوت واہمہ کو اس چوتھے کا تابع بنا دو. ان تینوں کو اس چوتھے کا تابع بنا دو. میں اپنے پڑھنے کا ذکر لگا رہا ہوں، آپ کی بات کا ذکر لگا رہا ہوں. صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی طرف. اور بہترین نقاط کے درمیان عرض کر رہا ہوں، ان تینوں کو اس چوتھے عقل کا تابع بنا دو تو پھر ہم تمہیں فرشتوں سے افضل بنا دیں گے. اور اگر اس چوتھے کو چھوڑ کر ان تینوں کو اپنا لو گے تو جانور سے بہتر. اگر قوت واہمہ کو، قوت غضب کو، قوت شہوت کو عقل کا تابع بنا دو گے تو فرشتوں سے افضل، چونکہ وہاں عقل ہے، قوتیں نہیں. اور اگر عقل کو چھوڑ کر ان تینوں کو اپنانے لگے تو جانور سے بدتر. اس لیے کہ عقل کی استعمال نہیں کیا تو پروردگار اگر عقل کا تابع بنایا تو عطا کیا کرے گا. اب آواز آئی اور علماء لکھتے نظر آئے کہ اگر انسان قوت واہمہ کو عقل کا تابع بنا دے تو اللہ اسے ملکہ عدالت عطا کر دیتا ہے. سنیے، بڑی علمی گفتگو آپ کے درمیان رکھ رہا ہوں. اگر انسان قوت واہمہ کو عقل کا تابع بنا دے تو اللہ اسے ملکہ عدالت عطا کر دیتا ہے. اور اگر انسان قوت شہوت کو عقل کا تابع بنا دے تو اللہ اسے ملکہ طہارت عطا کر دیتا
کا معنی کہ جہاں قوت غضب کو نچوڑ کر ختم کر کے تغسیل کر دی جائے، اسے غسل دے دیا جائے عقل کے سمندر میں، تاکہ جب وہ نکھر کے نکلے تو وہ شجاعت بن کے سامنے آئے. ہے شجاعت ابوالفضل. اور اسی شجاعت کا معنی یہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے عباس نے کبھی بغیر حسین کی اجازت کے کلام نہیں کیا. ایک مسئلہ یہ بھی رہا کہ جب کبھی بعض اوقات خطبات پڑھے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جناب عباس نے کیسے بولا، جناب عباس نے کہاں کلام کیا؟ نہیں کیا، لیکن تبھی کلام کیا جب حسین ابن علی نے کہا. اور یہ بھی کرم شجاعت ہے. یعنی عباس ابن علی کا خطبہ صرف عباس کی بلاغت کی دلیل نہیں ہے بلکہ شجاعت کی بھی دلیل ہے. اس لیے کہ ان خطبات میں بھی توبعیت امامت نظر آ رہی ہے اور اصلاح عقائد نظر آ رہی ہے. اب سنیے، توجہ کیجیے گا. اصل میں مسئلہ یہی ہوا کہ جو وارث شجاعت علی تھا وہ حقیقت میں وارث بلاغت علی بھی تھا. لیکن جیسے علی نے اپنی زبان حضور پیغمبر میں نہیں کھولی، مگر یہ کہ جب نبی نے بولنے کے لیے کہا، ویسے ہی مولا عباس نے بھی اس وقت تک زبان نہیں کھولی جب تک حسین ابن علی نے اجازت نہ دے دی ہو. اس لیے کہ حضور امام میں کلام کرنا یہ شان و عصمت کے منافی ہے. جب تک امام بولنے کو نہ کہے، بولنا اس وقت تک بہتر نہیں ہوتا، منافی شان عصمت ہوتا ہے. لہذا ایک منظر وہ بھی آیا کہ حسین بھی جانتے تھے کہ میرا بھائی کس منزل پر ہے، لہذا حسین ابن علی اس منزل کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایسا منبر کے ملے جہاں عباس جیسے خطیب کو بیٹھایا جائے. نہیں جملہ میرا آپ کا نہیں بولتا. حسین ابن علی نے ہر جگہ عباس سے بولنے کے لیے نہیں کہا، پہلے اس منبر کا انتظار کیا کہ کوئی ایسا منبر تو ملے کہ جہاں پر علی کی بلاغت کا وارث بولے. لیجئے وہ انتظار آج ذی الحجہ کو ختم ہوا کہ جب عقائد کی خرابی کے لیے، تخریب عقائد کے لیے یزید ملعون نے 40 افراد کو احرام پہنا کر خانہ کعبہ میں بھیجا، ان کی آستینوں میں خنجر رکھا، کہا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جب تم خانہ کعبہ میں روز طواف حسین ابن علی کو دیکھنا تو وہی قتل کر دینا. اس کے بعد پھر 40 آدمیوں کو بلایا، ان کے اخراجات دیے، انہیں بھی احرام پہننے کے لیے کہا اور کہا تمہارا کام یہ ہوگا کہ جب یہ 40 حسین ابن علی کو قتل کر دے تو تم وہاں شور مچانے لگنا، کہنا ایسے حج کا کیا کام، ایسے حرم کا کیا کام کہ جسے نبی حرم امان کہہ گئے، جب وہاں نبی کے نواسے کو امان نہیں ہے تو ہمیں کیا امان ملے گی. آپ دیکھ رہے ہیں عقائد کو کیسے کربلا سے پہلے خراب کیا جا رہا تھا. یعنی پورے کے پورے حج کے پروگرام کو خراب کر کے، حج جیسی عبادت کو ضائع اور نیلام کر کے، خانہ کعبہ کی عظمت و رفعت پہ حرف ڈالتے ہوئے پوری پلاننگ یہ کی گئی کہ نبی زادے کو جب خانہ کعبہ میں قتل کیا جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ کعبے کی امان والی حدیث کو بھول جائیں گے، حرم امان کو بھول جائیں گے. حسین ابن علی ہے امام کعبہ. نہیں بہت گا. حسین ابن علی جانتے ہیں کہ جملہ بدلوں بھئی ظاہر ہے کہ وہ جو تخت حکومت پہ بیٹھا ہے وہ اپنی باپ کی سیاست کا وارث ہے، اور یہ جو امام کعبہ ہے یہ اپنی باپ کے ولایت کا وارث ہے. اور سیاستوں کو ہمیشہ ولایتیں پچھاڑتی نظر آئی ہیں. ایک مرتبہ حسین ابن علی کو یہ منظر محسوس ہوا. 8 ذی الحجہ کو حسین ابن علی نے ارادہ کیا کہ آج حسین حج کو عمرے سے بدل کے جانا چاہتے ہیں، لیکن جا رہے ہیں تو بتا کے جائیں، اس لیے کہ یہ آل محمد کے گھرانوں کا شیوا نہیں ہے کہ وہ رات کے اندھیرے میں نکل جائیں. وہ جب بھی نکلتے ہیں تو اعلان کر کے نکلتے ہیں. جب بیعت کے لیے نکلے، جب بیعت کا انکار کر کے مدینے سے نکلے، تب بھی دن کے اجالے میں نکلے.
حسین ابن علی نے کہا عباس ہم نے یہ سنا ہے کہ لشکر عادہ یہ اہتمام اور یہ انتظام رکھتا ہے کہ حسین ابن علی کو سرزمین کعبہ پہ قتل کر دیا جائے. عباس گردن کو جھکائے سن رہے ہیں. جیا کا حکم فرما کہ عباس میں چاہتا ہوں کہ تم آج لوگوں کو بتاؤ کہ حسین حج کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں. عباس نے کہا آقا آپ کے حضور میں کلام کروں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کلام کرو. اور حسینی کی چاہت کو عباس کہتے ہیں. اب جیسے ہی جناب ابوالفضل عباس سے حسین ابن علی نے یہ کہا, وہ منظر آپ کے ذہن میں ہے, کعبے کے اطراف میں حاجی احرام پہنے ہوئے ہیں اور ان حاجیوں کے لباس میں کچھ منافق ہاتھ میں اپنے اپنے خنجر چھپائے ہوئے ہیں. ارادہ کیا ہے کہ حسین ابن علی کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے اور کعبے کی حرمت کو پامال کرنا ہے, کعبے کے اوپر سے لوگوں کا عقیدہ خراب کرنا ہے. تو وہ کربلا ہی کیا کہ جو اپنے وجود سے پہلے کعبے پہ لوگوں کا عقیدہ مضبوط نہ کر دے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کعبے کو بھی سمجھنا ہو تو کربلا سے سمجھو. کربلا بننے سے پہلے کعبے کی محافظت کی جا رہی ہے. حسین ابن علی نے کہا عباس جاؤ ان کو بتاؤ کہ حسین ابن علی کیوں قیام کرنا چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں, اور یہ لشکر جو آیا یہ کیا چاہتا ہے. اجازت ملی. عباس نے کہا آقا کہاں کھڑے ہو کے خطبہ دیا جائے. حسین کی نگاہ امامت نے ڈھونڈا, مجھے لگتا ہے شان عباس کے مناسبت سے کوئی منبر ہی نظر نہیں آیا, لہذا وہی حکم دیا جو نبی نے بلال کو دیا تھا. لیکن مجھے پتا ہے کہ اس وقت ہاتھ اور گرمی بہت زیادہ ہو رہی, لیکن آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ کے دل میں جو عشق اہل بیت کی ٹھنڈک ہے وہ اس گرمی سے کہیں زیادہ ہے. زیادہ صلوات مل کے بڑے محمد علیہ محمد. اور اہم ترین بات آپ کے درمیان عرض کر رہا ہوں. اب جیسے ہی حسین نے دیکھا کہ عباس مناسب یہ ہے کہ جیسے بلال نے میرے نبی کے حضور میں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی تھی, ویسے ہی تم حسین کی ولایت کی اذان خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کر دو. عباس غلاف کی کو سیڑھیاں زینہ بناتے ہوئے خانہ کعبہ کی چھت پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک طائرانہ نگاہ احرام پہنے ہوئے حاجیوں پہ ڈالی. یا جملہ بدلوں, حاجیوں کے لباس میں جو دہشت گرد موجود تھے, اب زمانہ ہم سے دہشت گرد کا شجرہ نہ پوچھے, شجرہ نہ پوچھو کہ یا اللہ اکبر کہہ کے قتل کرنے والے کہاں سے آ گئے. معیار سے معیار ملا لو, باپ کا نام بنا نہ جائے گا. عباس ابن علی نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد حسین ابن علی سے کہا آقا کیا حکم ہے. کہا عباس بسم اللہ کرو. عباس نے مرتبہ عین اللہ وراثت کو آنکھوں میں اتارتے ہوئے ان حاجیوں پر نگاہ کی اور نگاہ کر کے کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا واصبح قبلة ایا ایتها الکفرة الفجر اتشدون طریق البیت لامام البررة من هو احق من سائر البریة ومن هو ادنى به لولا حکمت اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لصار البیت قبل ان یمشی یدیہ قد استلم الناس الحجر والحجر یستسلم یدیہ واذ لم تکن مشیۃ مولایا مجبولۃ من مشیۃ الرحمن لبقعت علیکم کالثقل الغضبان على اظافیر الطیران اتخوفون قوما يلعبون بالموت في طفوليتهم فكيف كانوا في رجوليتهم لفضيت للحامات لسيد البريشات وطول الحيفا
يطلعن بنت نبيكم ولم يمكن لهم ما دام أمير المؤمنين حيا فكيف يمكن لكم ما دمت حيا فتعذروا فأصبحوا وتعالوا إليكم وترشدوا سبيلكم فأذهبوا عنقي على جسمي لبلغت ترشدكم والله لعنة الله عليكم وعلى أجدادكم. سنیے گا، اب یہاں سے یوسف مشہدی کا بیان تھا، اب یہاں سے ضامن ہے کتاب، عبارت، ترجمہ اور علماء کا حضور. خطیب کعبہ جیسی کتاب، اصغر یونسیان جیسے مصنف، ابخات صاحب ابخات الانوار کی لائبریری سے انہوں نے اس خطبے کو نقل کیا جو ایران میں عام طور پر یہ کتاب خطیب کعبہ اس وقت مل رہی ہے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور ترجمہ بھی بازار میں اڈیز بازار پر موجود ہے. اس کے علاوہ دوسری کتاب قدس الاقداس جو میرے پاس ابھی موجود ہے، تیسری کتاب مناقب سادات الکرام آدھائے حسینیان کی جو میرے پاس ابھی موجود ہے. ان تینوں کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے اور وہ لکھتے ہیں کہ مولا عباس جیسے ہی خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنے مجمع کو دیکھا، مجمع کو دیکھنے کے بعد پہلا جملہ کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے اس گھر کو اس کے والد کی وجہ سے برکتیں عطا کی. کیا کہہ گئے میرے مولا؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا، اس گھر کو شرف بخشا، بقدوم ابیہ، حسین ابن علی کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے والد کی وجہ سے. ان کے والد کی وجہ سے، اس کا مطلب ابوالفضل عباس کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کعبے میں پیدا ہونا علی کا شرف نہیں ہے، کعبے کا شرف ہے. کعبے میں پیدا ہونا یہ علی ابن ابی طالب کا شرف نہیں ہے، بلکہ کعبے کا شرف ہے کہ علی وہاں پیدا ہو. اچھا لوگ کہتے ہیں صاحب آپ بڑی بات کر رہے ہیں، خانہ کعبہ میں پیدا ہونا. ایک حکیم کا نام بھی پیش کرتے، فلاں حکیم بھی تو تھا جو فلاں ہجری میں خانہ کعبہ میں پیدا ہوا. آپ کہہ صاحب کعبے میں پیدا ہونا بڑی بات ہے، تو وہ بھی تو پیدا ہوا تھا. نہیں قبلہ، ہم نے کبھی یہ قصیدہ پڑھا ہی نہیں کہ علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا. ہم نے ہمیشہ یہ قصیدہ پڑھا کہ در بنا کے کعبے میں پیدا ہوئے. کعبے میں پیدا ہونا کمال نہیں ہے، در بنا کے پیدا ہونا کمال ہے. تو ایک کیا 1000 لوگ کعبے میں پیدا ہو جائے، یہ بتاؤ در کتنے کے لیے بنا؟ نہیں اور کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. ایک جملہ کہہ کے بات سمیٹ دوں، ارے قبلہ کعبے میں پیدا ہونے کی بحث ہی نہیں ہے، کعبے میں ایسے پیدا ہونا ہے کہ ولادت بھی ہو جائے، کعبہ نجس بھی نہ ہو. صلوات پڑھو محمد علی محمد کی ذات. یہ مسئلہ ہے. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا واصبح قبلۃ. جی یہ وہی کعبہ ہے کہ جو ایک زمانے میں بیت ہوا کرتا تھا، بعد میں مومنوں کا قبلہ بن گیا. اس جملے سے بعض اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس قبلہ کو پہچان رہے ہو اور اس قبلہ کو نہیں پہچانتے. امامت کے قبلے کا تمہیں عرفان نہیں ہے. من کان بالامس بیتا واصبح قبلۃ، فرمایا یا ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں، اے فاجروں. اچھا مجھے یہ بتائیں خانہ کعبہ میں کافر اور فاجر کیا کریں گے؟ وہاں تو کافر آ نہیں سکتے، اور جو کھڑے ہیں وہ احرام پہنے کھڑے.
اس کا مطلب کچھ کافر ایسے ہیں جو احرام پہنتے ہیں. ظاہر ہے جو امامت کے قتل کا منصوبہ بنا کے آئے وہ لاکھ کعبے کے پہلو میں کھڑا ہو معتبر تھوڑی ہوگا. نہیں میں تو سمجھتا تھا کہ جملے پہ آپ پہنچ جائیں گے. بھیا کسی کو پہلو معتبر نہیں بناتا. لاکھ کعبے کے پہلو میں کھڑے ہوئے ہو, تم نے وارث کعبہ کا قتل کا ارادہ کیا. ایھا الکفرۃ الفجرہ, فرمایا اتصدون طریق البیت لامام البررہ, تم کیا ارادہ رکھتے ہو کہ حسین کو کعبے کا طواف کرنے سے روک دو گے؟ بھائی حکم یہی تھا نا کہ حج مکمل نہیں کرنے دینا, حسین ابن علی پہ خنجر چلا دینا. عباس کہہ رہے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین ابن علی کو کعبے کے طواف سے روک دو گے؟ من ہوا احق من سائر البریہ, اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ طواف کا حقدار کون ہے؟ کیا عباس ابن علی کا سوال ہے, کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس کعبے کے قریب آنے کا حقدار کون ہے؟ وہ من ہوا ادنا میں, اور سب سے پسترین اور کمترین کون ہے؟ یہ استفہام جوابیہ ہے. دیکھیں سوال دو طرح کا ہوتا ہے, سوال بھی دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے آپ کو نہیں پتا ہوتا, اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جو آپ جانتے ہیں اور آپ سے پوچھا جائے. کہتے ہیں کل تو آپ ہی تھے, یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. اس کا مطلب کبھی کبھی استفہام اقراری ہوتا ہے, پوچھا ہی جاتا ہے کہ جواب دو. توجہ دیجیے گا, عباس کے یہ دونوں استفہام اقراری ہے. یعنی عباس بتانا چاہتے ہیں کہ تم بھی جانتے ہو کہ کعبے میں پیدا ہونے والے کا بیٹا کون ہے, اور یہ بھی جانتے ہو کہ چرواہے کی اولاد کون ہے. من ہوا احق من سائر البریہ ولا ادنی بہ. پھر فرمایا کہ لولا حکم اللہ الجلیہ, اگر اللہ کی حکمت مانے نہ ہوتی, وہ اسرارہ العلیہ, اور اللہ کو رازوں کو حجاب میں رکھنا مقصود نہ ہوتا, وہ اختبارہ البریہ, اور اللہ لوگوں کا امتحان لینا اگر نہ چاہتا تو کیا ہوتا؟ اگر یہ تین چیزیں نہ ہوتی, لولا تو آپ جانتے ہیں نا, لولا اگر علی نہ ہوتے, یہ وہی لولا ہے. عباس کہہ رہے اگر امتحان مقصود نہ ہوتا, اگر اسرار کو رازوں کو پردے میں رکھنا مقصود نہ ہوتا, اگر اللہ کی حکمت مانے نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کہتے ہیں لطار البیت قبل ان یمشی یدیہ, اگر یہ تینوں چیز اللہ کی مقصود نہ ہوتی تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ حسین کعبے تک چل کے بعد میں آتے, کعبہ اٹھ کے حسین کے قدموں پر پڑے. لطار البیت قبل ان یمشی یدیہ, کہ حسین بعد میں چلتے ہوئے کعبے تک آتے, کعبہ خود اٹھ کے حسین کے استقبال میں آگے بڑھتا. آپ نے سمجھا یہ تو غلو ہو رہا ہے. یہ بھی تو ہے ایک بہت سستا ڈنڈا آج کل غلو کا بھی ملنے لگا. مولانا کعبہ قبلہ ہے اور آپ نے کعبے کو امام حسین سے بڑھا دیا. اچھا قبلہ نبی کی حدیث سنا ہے, پیغمبر نے فرمایا حرمت المومن افضل من الکعبہ, مومن کی حرمت کعبے سے افضل ہے. کسی کو اعتراض نہیں, ہاں بھائی بالکل نبی کہہ رہے ہیں, بالکل حق ہے. پیغمبر نے فرمایا جس نے ایک مومن کا دل دکھایا گویا اس نے کعبے کو منہدم کیا. سبحان اللہ. تو جب ایک مومن کی عظمت اتنی ہے تو امیر المومنین کے بیٹے کی عظمت کتنی ہوگی. اور یہ میرا جملہ نہیں, یہ تو عبارت موجود ہے. فرمایا لطار البیت, تم خود دیکھتے کہ کعبہ کچھ قدم آگے بڑھ کے آتا اور حسین کے قریب آتا. پھر فرمایا قد استلم الناس الحجر, لوگ حجر اسود کو چومنے کے لیے بڑھ رہے ہیں. وَلَكِنَّ الْحَجْرُ يَسْتَسْلِمُ يَدَيْهِ, لیکن حقیقت میں حجر اسود تو حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے.
جو کیا آپ نے، یعنی حجر اسود کو چومنے والے اور ہیں، خود حجر اسود جن کے ہاتھوں کا بوسہ لینے کے لیے بے قرار ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَإِذْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَايَ مَجْبُولَةً مِنْ مَشِيَّةِ الرَّحْمَانِ، اگر میرے حسین کی مرضی اللہ کی مرضی سے ملتی ہوئی نہ ہوتی، بلاغت دیکھیں ذرا جملے کی، فرماتے میرے آقا کی مرضی اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی، یعنی جو حسین کی مرضی ہے وہی اللہ کی مرضی ہے، اگر یہ مرضی نہ ہوتی لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالصَّقْرِ الْغَصْبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ، تو میں تم پہ ویسے حملہ کرتا کہ جیسے شکاری باز پرندوں پہ حملہ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہونا، اچھا آپ دیکھیں مثال بھی بلاغت میں اپنا اہم معنی رکھتی ہے۔ عباس نے باز کی مثال دی ہے، یعنی کیا کہ میں ویسے حملہ کرتا کہ جیسے باز پرندوں پہ حملہ کرتا ہے۔ آپ پتہ پرندے پورا زور لگا کے بھی اڑ لیں لیکن اتنی اونچی پرواز نہیں کر سکتے جس بلندی پہ باز پرواز کرتا ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، لہذا عباس کہہ رہے کہ تم اگر تمہیں یزید کی بیساکھیوں نے اونچا بھی کر دیا ہے تو تم ابھی میرے مقام و منصب تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ نجاست کی بیساکھیاں اور ہیں، ولایت کے زینے اور ہیں۔ اِذْ لَمْ تَكُنْ مَشِيَّةُ مَوْلَايَ مَجْبُولَةً مِنْ مَشِيَّةِ الرَّحْمَانِ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ كَالصَّقْرِ الْغَصْبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ۔ پھر جو جملہ کہا میرے مولا نے، دیکھیں میں ہو سکتا ہے پورا ترجمہ نہ کر پاؤں لیکن جو جملہ کہا میرے مولا نے اس جملے کو ذرا ملاحظہ فرمائے۔ فرماتے ہیں أَتُخَوِّفُونَ قَوْمًا يَلْعَبُونَ بِالْمَوْتِ فِي طُفُولِيَّتِهِمْ فَكَيْفَ كَانُوا فِي رُجُولِيَّتِهِمْ، کہ تم آستینوں میں خنجر چھپا کے ان کو موت سے ڈرانے آئے ہو کہ جن کے بچپن کے کھلونے کو موت کہتے ہیں۔ کیف تخوفون قوما، جب تم اس قوم کو خوف دلاتے ہو، یلعبون بالموت فی الطفولیہ، کہ جب بچپنے میں موت سے کھیلا کرتے تھے، فکیف کانوا بالرجولیہ، سوچو جو بچپن میں موت سے کھیلا کرتے تھے اب وہ جوان ہو کے تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ تو جنہیں بچپن میں موت سے ڈر نہیں لگا، بھئی اور کیجئے گا، جنہیں بچپن میں موت سے ڈر نہیں لگا انہیں جوانی میں موت سے کیا ڈر لگے گا۔ کاش کہ میری 2 دن کی تقریر کی محنتیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوتی تو اس جملے کا لطف دوبالا ہو جاتا۔ عباس کہے ہمارے گھر کے بچے بھی موت سے نہیں ڈرتے، ہمارے گھر کے بچے بھی موت سے نہیں ڈرتے۔ تو یہی تو مشکل تھی لشکر عمر سعد میں، جب قاسم آئے اتنوں کو مارا، اکبر آئے اتنوں کو مارا، لشکر شام یہی سوچتا رہا جب چھوٹے چھوٹے بچے ایسا حملہ کر رہے ہیں اگر عباس آ گئے، اگر عباس آ گئے تو کیا ہوگا؟ اللہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم موت سے ڈر جائیں گے؟ نہیں نہیں، ہمارے بچپن کے کھلونے کو موت کہا جاتا ہے، ہمارے گھر میں شہد سے زیادہ شیرین چیز کو موت کہا جاتا ہے۔ اتلعبون تخوفون، پھر فرمایا اتخوفون قوما يلعبون بالموت في الطفولية فكيف كانوا في رجوليتهم لفضيت الحمام لسيد البريات۔ عباس تمہارے سامنے کھڑا ہے، عباس کے پاس جو کچھ بھی ہے میں اسے حسین پہ قربان کرتا ہوں۔ یہ بتا رہے مقام اطاعت کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے، لفضیت الحامات لسید البریات، پھر فرمایا کہ لفضیت الحامات لسید البریات حیحات انظروا ثم انظروا، حیف ہے تمہارے اوپر اور سر حیف ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں اتنی شناخت نہیں پتا ہے من ہوا شارب للخمر
وہ شراب پینے والا یزید، کم سے کم تمہیں اتنا تو پتا ہونا چاہیے، من ہوا شارب للخمر، شراب پینے والا کون ہے؟ وہ من ہوا صاحب الحوض والکوثر، اور کوثر کا مالک کون ہے؟ جو کہ آپ نے یعنی کہاں اس نجاست اور پلیدگی کے ڈھیر پہ پیدا ہوئے کنکر کو تم اس کے مقابلے میں لا رہے ہو کہ جس کے خمیر کو آب کوثر سے کھولا گیا ہے، جس کے صدف کو فاطمہ کے بدن سے بنایا گیا ہے، جس کے نور کو الحاق نور خدائی کا شرف حاصل ہے، جس کا وجود وقار انما ہے، جس کا تاج سردار لافتہ ہے، جو فرزند فاطمہ ہے، جو فارس علم انبیاء ہے، جو فارس آدم و نوح ہے، جو فارس ابراہیم خلیل ہے، جو نبوتوں کا اصیل ہے، جو شرف عالم نبی ہے، جو فارس آدم و سلسائیل ہے، جس کا ادنا شرف یہ ہے کہ جس کا خادم جبرائیل ہے۔ جبرائیل کے نام سے ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ مولا حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے گہوارہ جنبانی کا شرف جبرائیل کو حاصل ہوا۔ یہ روایت ہے، نقطہ نہیں ہے جسے عام کہہ کے ٹال دیا جائے۔ ملائکہ آتے تھے حسین کا گہوارہ جھلانے، میں سمجھتا ہوں یہ ملائکہ کا شرف ہے، اس لیے کہ سردار جنت کا گہوارہ جھلانے باقاعدہ طور پر وہ لوری بھی کتابوں میں موجود ہے جو حسین کو لوریاں دی جاتی تھی۔ علامہ مجلسی نے تحریر کیا ان فی الجنت نہرا من لبن لعلی ولزہرا وحسین وحسن۔ جب جبریل حسین گہوارہ جھلاتے تھے تو یہ مصرعے دہرایا کرتے تھے ان فی الجنت نہرا من لبن لعلی ولزہرا وحسین وحسن، ان فی الجنت نہرا من لبن لعلی ولزہرا وحسین وحسن، ان فی الجنت نہرا من لبن لعلی ولزہرا وحسین وحسن۔ جنت میں ایک نہر ہے کہ جو دودھ کی ہے، جو زہرا کے لیے ہے، علی کے لیے ہے، حسن کے لیے ہے، حسین کے لیے ہے۔ چاہنے والے بیٹھے ہیں، کائنات کا شرف یہ ہے کہ حسین جب گہوارے میں رہے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ حسین ابن علی کا گہوارہ جھلاؤ، لیکن میں نے اسی صاحب گہوارہ کو دیکھا کہ جب 4 شعبان کو ایک ننھا سا شہزادہ گہوارے میں لیٹا ہوا تھا تو خود حسین اس بچے کا گہوارہ کھیلنے والا جملہ کا میرے سرکار نے، وہ بندر جس کا کھلونا بندر جیسا حیوان ہے، وہ بندروں سے کھیلنے والا، اور یہ آغوش نبوت میں بیٹھ کر ستاروں اور لوگوں کی تقدیر کو اپنی انگلیوں کے اشاروں سے لکھنے والا۔ آپ محفوظ کیجئے گا، امام روایت ہے یہ بھی کہ مولا اکثر نبی کی آغوش میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بچہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، جس وقت آسمانوں میں بیٹھ کر آپ کی آغوش میں بیٹھ کر آسمانوں کا ستارہ گنتا ہے۔ پیغمبر نے کہا آپ کو سمجھی میں نہیں آیا یہ بچہ کیا کرتا ہے؟ یہ میری آغوش میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔
फरमाया कि नूर आसमानी से खेला करता है। पैगंबर कहे मेरा बेटा हुसैन नूर आसमानी से खेला करता है। भाई कौन सी बात है, जो मिट्टी से बने हैं वो मिट्टी से खेलेंगे, जो नूर से बने फरमाया कि मन हुआ शाहिबुल खम्र व मन हुआ साहिबुल हौस वल कौसर व मन हुआ फी बैतिही सकरान। जाओ देखो वो यजीद के जिसकी हिमायत में तुम खड़े हो उसके घर में सकरान नजर आएंगे, मस्तियों के सामान नजर आएंगे, मुजस्सम शैतान नजर आएंगे। तवज्जो कीजिएगा, जुमला आज कर रहा हूं। अब्बास कह रहे हैं कि जाओ और जाके यजीद के घर में देखो, वहां सकरान नजर आएंगे, मस्तियों के सामान नजर आएंगे, मुजस्सम शैतान नजर आएंगे। वो मन हुआ फी बैतिही कुरान, और जरा इधर आकर देखो, इधर अंबिया के फरमान नजर आएंगे, मुजस्सम कुरान नजर आएंगे। जिनके घर में शैतान पले वो और है, जिनके घर में कुरान जवान हो वो और है, जिनकी साहिबान इस्मत में कुरान की तरबियत की जा रही हो, कुरान को परवरिश दी जा रही हो, वो फातिमा का घर है। फिर फरमाया कि मन हुआ फी बैतिही तनसात, वो घर के जहां सिवाय नजासतों के कुछ नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, अब्बास कह रहे वो घर के जहां सिवाय तनसात नजासतों और गंदगियों के कुछ नहीं है। वो मन हुआ फी बैतिही वही वल आयात, और ये घर यहां सिवाय वही और आयतों के कुछ नहीं है। और कीजिएगा जरा, किसका किससे मुकाबला करने चले हो? कहां वो कि जिसका घर भी नजिस, घर वाले भी नजिस, और कहां ये कि जिनके दरवाजे पे आए तत्हीर लिखी हो, जिनके बिस्तर पे आए शबे हिजरत लिखी हो, जिनके आंगन में आए मुबाहला लिखी हो, जिनके सहरे में सूरह रहमान लिखा हो, जिनके नफ्स पे नफ्स सलमान लिखा हो, और कर रहे जिनके सहरे में सूरह रहमान लिखा हो, जिनके कसीदे में सूरह इंसान लिखा हो, जिनकी अजमतों पे सूरह रहमान और यासीन गवाह बन जाए, उनका खजाना। और यकीनन ये तारीख में लिखा हुआ बिल्कुल गलत है। ये एक बादशाह वक्त लड़ा था हुसैन से, मगर वो बादशाह वक्त नहीं था, फकीर था, बैत की भीख मांग रहा था। नहीं था, फकीर था, बैत की भीख मांग रहा था हुसैन से। भाई तवज्जो कीजिएगा, ये मकाम इस्मत व तहारत। फिर अबुल फजल अब्बास ने आखिरी जुमला कहा, फिर फरमाया कद वक़अतुम फी गलतिन अल्लती वक़अत फीहा कुरैश, कि तुम अभी वही गलती में मुब्तला हो जो गलती तुम्हारे बाप दादा कर चुके हैं। अब आखिरी जुमला सुन लीजिए, मैं ज़हमत तमाम करूं, लेकिन ऐसे सुने कि जैसे आशिकान अबुल फजल अब्बास के दरमियान अब्बास इब्न अली का जुमला पहुंचना चाहिए। वैसे ताई तो दुआ चाहिए, मैं दाद का भूखा नहीं हूं। और कीजिएगा, क्या फरमाया कि कद वक़अतुम फी गलतिन अल्लती कद वक़अत फीहा कुरैश, तुम इस वक्त उसी गलती में मुब्तला हो जो तुम्हारे बाप दादा कर चुके हैं। यानी अब्बास इस जुमले से बताना चाहते हैं कि बड़े बूढ़ों की गलतियां दोहराई नहीं जाती। सुनिए वो गलती क्या है, तवज्जो कीजिएगा। खुद अबुल फजल अब्बास कहते हैं लिअन्नहुम अरादू कत्ल रसूलिल्लाह, इसलिए कि कुरैश के 40 कबीलों ने मिलकर, तुम्हारे आबाओ अजदाद ने मिलकर ये इरादा किया था कि मोहम्मद को कत्ल कर देंगे। तुम्हारे बाप दादा ने मिलकर कुरैश ने ये इरादा किया था कि हम मोहम्मद को कत्ल
قتل کر دیں گے. وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتْلَ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ, اور تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ نبی کے بیٹے کو قتل کر دو گے. یعنی جو غلطی تمہارے باپ دادا نے کی وہی غلطی تم کرنا چاہتے ہو. وہ نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے, تم حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو, لیکن انجام دیکھا یا نہیں دیکھا؟ صحیح مجمع کاش پہنچے جملے تک. عباس کہیں وہ نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے. وَلَمْ يُمْكِنْ لَهُمْ مَا دَامَ عَلِيٌّ حَيًّا, ان کا ارادہ تو تھا لیکن تب تک نبی پہ کامیاب نہ ہو سکے جب تک علی زندہ تھے. جو کیے گا, انہوں نے ارادہ تو بہت کیا, کوشش تو بہت کی, اور ارادہ بہت کیا, تمہارے باپ دادا نے ارادہ کیا کہ نبی کو قتل کریں گے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. کیوں؟ جب تک علی زندہ تھے, علی زندہ تھے, اور تم ارادہ کرتے ہو کہ حسین کو قتل کر دو گے. تمہارے آباء و اجداد نے یہ ارادہ کیا تھا لیکن علی جیسا محافظ موجود تھا. تو ہم اپنے باپ کی تاریخ دہرا رہے ہیں, تم اپنے باپ کی تاریخ. جملہ بدلو آخری جملہ, یعنی ہم خاندانی امامت کے محافظ ہیں, تم خاندانی امامت کے قاتل ہو. ہم خاندانی نبوتوں کے محافظ ہیں, تم خاندانی نبوتوں کے قاتل. لیکن ہم تمہیں مشورہ دیتے ہیں کہ اپنے اس ارادے سے باز آ جاؤ, اور تمہیں راستہ بھی بتاتے کہاں لینا تو شدو الی سبیل, آ جاؤ میرے پاس, ہم تمہیں تمہارا راستہ بتا دیتے ہیں. کیا ہے راستہ؟ فرمایا فضربوا عنقی, تم سب مل کے میری گردن اتار لو. یہی جملہ تھا, نہیں غور نہیں کیا آپ نے عباس, تم سب مل کے مجھے اکیلے کی گردن اتار لو. تم سب مل کے مجھ اکیلے پہ حملہ کر دو. علی کے لال کے علاوہ کسی میں تو نہیں ہے تو یہ چیلنج کر کے دکھائے. جی یہ بھی اسی وراثت کی دلیل ہے. جیسے اکیلا علی 40 ننگی تلواروں کے درمیان شب ہجرت سویا تھا, ویسے ہی اکیلے عباس ان قاتلوں سے کہہ رہے ہیں اگر ہمت ہو تو آ جاؤ میری گردن تک, میری گردن اتار لو, حسین کو قتل کرنا آسان ہو جائے گا. وَإِلَّا لَا بَلَغَا وِصَالَكُمْ, اور نہیں تو یاد رکھو تم اپنی امیدوں تک پہنچ نہیں سکتے, اپنی حاجتوں تک پہنچ نہیں سکتے. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ أَضْدَادِكُمْ, اللہ تم پر بھی لعنت کرے, تمہارے
یہ ہے اصلاح عقیدہ جو عباس مقدمہ کربلا میں کعبے کی چھت پہ بیان کر کے جا رہے ہیں. آؤ ہم بتاتے ہیں محافظ عقائد تشیع کیا ہے. کائنات کا ہر وہ جوان شکریہ ادا کرے جس کے دل میں خوب ولایت ابوالفضل عباس پائی جاتی ہے, جس کے دل میں عشق ابوالفضل عباس پایا جاتا ہے. جملہ گھروں میں نہیں کہتا, لیکن احساس ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم فرش عزا پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور منبر پہ لگے ہوئے دو علم کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے سفینہ فرش عزا کو عباس نے اپنے ہاتھوں سے سنبھالا ہوا. آپ محفوظ کریں. اور یہ حفاظت ابوالفضل عباس پہ ہے. ختم کی عباس جانتے تھے کہ جب تک عباس زندہ ہے کوئی حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا, اس لیے کہ علی نے عباس کو حسین کے لیے مانگا ہے. علی نے عباس کو حسین کے لیے مانگا, اور یہی ہوا. جب تک ابوالفضل عباس زندہ تھے حسین نے یہ جملہ نہیں کہا کہ میری کمر نہیں. صرف کربلا میں عباس حسین کے ساتھ نہیں, اگر دقیق مطالعہ کیا جائے تو بچپن سے حسین کے ساتھ عباس ویسے ہی رہے جیسے علی نبی کے ساتھ رہے. مختل کا فقرہ ہے. روایت ایران کے بڑے مشہور عالم و خطیب گزرے علامہ کافی, کی کتاب مجالس کی شائع ہوئی روضات کافی کے عنوان سے. اس میں یہ واقعہ موجود. وہ لکھتے ہیں کہ جناب عباس کو بچپن سے یہ پتا تھا کہ یہ حسین کے سقا ہیں. یعنی جب بھی حسین ابن علی کو پیاس محسوس ہوتی تھی چھوٹے سے عباس دوڑے دوڑے جاتے تھے, پانی لا کر دیتے. وہ لکھتے ہیں ایک دن امیر المومنین مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے, مولا حسن بیٹھے, مولا حسین بیٹھے ہوئے, جناب قمبر بیٹھے ہوئے. درمیان صحبتان اماموں کی بات چیت کے درمیان امام حسین کے لب خشک ہو گئے. مولا کائنات نے حسین کے خشک لب دیکھے. اگر آپ جناب سیدہ کی وصیتیں پڑھیں تو علی سے وصیت کی تھی جناب سیدہ نے کہ میرے بیٹے حسین کا خیال رکھنا, کوشش کرنا کہ جب میرا بیٹا پانی مانگے. مجھے لگتا ہے کہ علی کے ذہن میں یہ مسلسل رہتا. حسین کے خشک ہونٹ دیکھے قمبر سے کہا کہ میرے حسین کو پیاس لگ رہی ہے, قمبر اگر ہو سکے تو پانی لے آؤ. وہیں پہ چھوٹے سے جناب عباس بیٹھے ہوئے تھے. جناب عباس قمبر سے پہلے اٹھے, دوڑتے ہوئے گھر گئے. ام البنین کے پاس چھوٹے سے بھی خود سے پانی لا بھی نہیں سکتے. ام البنین کے پاس گئے, جا کے روتے ہوئے کہتے اماں میں حسین کا صدقہ ہوں نا. ام البنین نے سینے سے لگایا, میرے لا ہاں تم حسین کا صدقہ ہو. کہا اماں میں مسجد میں موجود تھا, میرے ہوتے ہوئے بابا نے قمر سے پانی لانے کے لیے کہہ دیا, لہذا اماں مجھے جلدی سے پانی دو, میں قمر سے پہلے پانی لے کے حسین کی خدمت میں پہنچ جاؤں. ظاہر قمر پانی لینے گئے, جناب عباس گھر میں پانی لینے آئے. جلدی سے مشک میں پانی لیا, مشکیزے کو کاندھے پر رکھا, چھوٹے سے عباس سرعت کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے. ادھر سے قمر بھی مسجد میں داخل ہوئے, ادھر سے عباس اور تیزی سے مسجد میں داخل ہوئے. اس سرعت کا بڑھنا تھا کہ مشک سے پانی چھلکا عباس کی آستینوں پہ پڑا. عباس کے شانے پانی سے بھیگ گئے. جلدی جلدی چھوٹے سے عباس پانی لے کے آئے, علی کی خدمت میں رکھا. علی سے مسکرا کے کہتے بابا میں حسین کا صدقہ ہوں, آپ نے مجھے حسین کا صدقہ بنایا ہے. بابا جب صدقہ موجود ہے تو قمر کیوں
کی سقائیت کا شوق بنا ہے، اس نے کیسے 3 دن تک حسین کو پیاسا دیکھا؟ یہی جملہ کافی ہے رونے کے لیے، جب اسے محسوس کیا جائے کہ جو بچہ بچپن سے یہ سن کے بڑا ہوا ہے کہ تم حسین کے سقا ہو، وہ کربلا میں حسین کو 3 دن پیاسا دیکھ رہا ہے، حسین کے خشک ہونٹ دیکھ رہا ہے۔ باب اعظم علی نے وصیت کی تھی عباس سے، عباس ایک وقت وہ آئے گا کہ جب تم فرات میں اترو گے اور تم اکیلے ہوگے جو فرات تک پہنچو گے، میرے حسین کو فراموش نہ کرنا۔ بعض علماء لکھتے ہیں شاید یہی وجہ ہو کہ عباس نے چلوں میں پانی اٹھا کے نجف کا رخ کیا ہوگا۔ اے بابا، آپ کی کہی ہوئی بات پوری ہوئی، عباس بھی اپنا وعدہ پورا کرا، فرات سے پیاسا مارا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مجھے معاف کریں گے اگر آپ 2-3 منٹ زیادہ ہو جائے موجود، لیکن ارباب اعزاز سے بڑا فضل ہے۔ بابا مجھے معاف کرنا، ارباب اعزاز حسین کا عباس چلا، نہ جانے کتنوں کی آس چلا، سکینہ کی تمنا فراز سے بڑھا، مشکیزہ کاندھے پہ تھا، علم ہاتھ میں تھا، عباس نے گھوڑے کو ہیل لگائی، گھوڑا خیمے کی طرف بڑھا۔ عباس کا ایک منصوبہ تھا اور ایک ارادہ تھا کہ بس یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے، لیکن ارباب اعزاز مصلحت خداوندی، امتحان الہی، زندگی امتحان الہی۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک پیڑ کے پیچھے سے چھپ کے کسی شقی نے وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا۔ جزاک اللہ۔ ابر فضل عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، مشکیزے کو سنبھالا، اس کے بعد پھر عباس آگے بڑھے، بایاں بازو قلم ہوا، اس کے بعد بھی عباس خیمے کی طرف بڑھنا چاہتے تھے۔ اچانک سے ایک سنسناتا ہوا تیر آیا جس نے عباس کی پیشانی کو چھلنی کر دیا۔ مقتل کا فکرہ اس کے بعد عباس نے پھر بھی کوشش کی کہ یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ ایک اور تیر چلا جو مشک سکینہ پہ لگا، یہ تیر مشکیزے پہ نہیں لگا، عباس کے تیر پہ لگا۔ عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا، اب جو گھوڑے کا رخ موڑنا تھا، فوج مشکیزہ آگے بڑھی، کسی نے تیر، کسی نے تلوار، حسین کو آواز دی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حسین دوڑے، الان انکسر ازائی، اے میرے بھیا عباس، تیرے غم میں کمر ڈوب۔ خدا کسی بھائی کو وہ منظر نہ دکھائے جو ایک بھائی نے ایک بھائی کو دیکھا۔ عباس اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے، بھائیوں کے درمیان وصیت ہوئی، بھائی نے بھائی کے سامنے دم توڑا، بھائی بن بھائی کا ہو گیا۔ حسین نے علم اٹھایا، حسین خیمے کی طرف بڑھے، سکینہ نے بچوں کو بلا لیا، بچوں آؤ میرا چچا بھائی۔ جزاک اللہ، جزاک آخری جملہ، مجھے تمام ہو رہی ہے، سب بچوں آؤ میرا چچا پانی لے کے آیا ہے۔ ارے اب جو علم رفتہ رفتہ خیمے کی بلندی پہ پہنچا، بچوں نے عجیب منظر دیکھا، علم ہے، علمدار نہیں ہے، سقا ہے حسین، سید و سالار نیامار، عباس نیامار، عباس نیامار۔ ارباب اعزاز، بچی نے علم کا پھیلا پکڑا، ترائی کا رخ کیا، اے چچا پتہ ہوتا جاؤ گے، واپس نہیں آؤ گے، قسم خدا کی، سکینہ پیاسی مر جاتی ہوں، تم سے پانی کو شکوا نہ کرتی، اے چچا واپس آ جاؤ، میں آگے انتظار میں بچھائے بیٹھی ہوں۔ اے عباس، اے تمنا عیاض، اے چچا ماتم حسین۔